الأمجد مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجلين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حضرات محترم آئے محبت اور معذرت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اسی کے ضمن میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ مجلس میں آپ مسلسل سماعت کروا رہے ہیں، 2 مہینہ تقریباً ہو گئے اور ایام رضا کے آخری دن چل رہے ہیں۔ محرم یہ ایام رضا ختم ہونے والا ہے۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے تک ہو جائے گا، ورنہ کل یوم عاشورہ اور کل دن کربلا ہمارے لیے ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے۔ اس لیے کہ حسین کا غم بڑا عجیب غم تھا، بہت عظیم غم ہے، لہٰذا اس غم کو ہم نہیں بھلا سکتے۔ ہمارے لیے لازمہ ہے کہ ہم اس غم حسین کو زندہ رکھیں اور اس زندہ رکھنے کے پیچھے خود ہم زندہ ہیں اس غم کی وجہ سے۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ہم نے اس غم کو زندہ نہیں رکھا، بلکہ اس غم کی وجہ سے آج ہم پہچانے جاتے ہیں۔ ہم زندہ ہیں کائنات میں، ہمیں لوگ جانتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا وظیفہ ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم غم حسین منائیں اور مناتے رہیں گے۔ ہم نے آپ کے سامنے جس آیت کو پیش کیا، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت جو اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل اے میرے حبیب کہہ دیجیے لوگوں سے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ ہم آپ سے لوگوں سے کہیے کہ ہم تم لوگوں سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربی، بس صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے اقربا سے، قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ یعنی پیغمبر کی ساری محنت کے مقابلے میں اگر یہ امت کچھ پیش کرنا چاہتی ہے تو ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں، کوئی مزدوری نہیں، جو کچھ ہم نے تمہیں سکھایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، دین پہ چلایا ہے، دین کے احکام پہ عمل کروایا
کے علاوہ جتنے ہادی بنے ہوئے ہیں جنہیں دنیا والوں نے بنایا ہے وہ جنت تک پہنچائیں گے کیا؟ جب وہ جنت کا راستہ خود ہی نہیں جانتے تو ہمیں جنت تک کیا لے کے جائیں گے؟ بھائی جنت تک وہی پہنچا سکتا ہے جو جنت کے راستوں سے واقف ہو. جو جنت کا راستہ خود ہی نہیں جانتا وہ جنت تک دوسروں کو پہنچائے گا کیا؟ تو راستے تو بہت ہوتے ہیں. آپ روزانہ سفر کرتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہوگا کہ کہیں کا ارادہ کرتے ہیں اور جب منزل سے قریب آتے ہیں تو آپ کو چوراہا مل جاتا ہے. چوراہا، اور جب چوراہا مل جاتا ہے تو پھر آپ ٹھہر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے چوراہے پہ آپ ٹھہر گئے. کہا آپ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ آپ کو جہاں جانا ہے آپ کو راستہ معلوم ہے، آپ کی منزل کہاں ہے، آپ آگے بڑھیے. کہا بھائی ابھی تک تو مجھے راستہ معلوم تھا لیکن اب ایسی جگہ پہ میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پہ 4 راستے جا رہے ہیں. اب میں چوراہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں. اب میرے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں جہاں جانا ہے، ہماری جہاں منزل ہے، اس منزل پہ 4 راستوں میں سے کون سا راستہ جائے؟ اس لیے کہ اب چوراہے پہ میں کھڑا ہو گیا اور چوراہے پہ 4 راستے جو جانے والے ہیں منزلوں کی طرف مختلف، اس میں سے آپ خوبی جانتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ایسا ہے جو راستہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا. باقی 3 راستے اس میں بیکار نظر آتے ہیں. سمجھ پڑھتے محمد تو ہر مسافر جب سفر کے عالم میں چوراہے پہ پہنچتا ہے تو ہر مسافر کے لیے یہی جو ہے وہ حادثہ واقعہ پیش آتا ہے کہ چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ چوراہے کا 4 راستہ جو ہے اس میں سے ہمیں ہر ایک اپنی منزل تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ ایک ہی راستہ ہے جو منزل تک پہنچائے گا. بلکہ اس میں 3 راستے ایسے ہیں جو تینوں بیکار ہیں. جب 3 راستے بیکار ہو جائیں گے تو چوتھا راستہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. سلوات پڑھتے محمد جب 3 راستے بیکار ہو گئے تو چوتھا راستہ جو آخری بچتا ہے وہ خود بخود صحیح ہو گیا. اور صحیح جو راستہ ہوگا وہ آخری ہی ہوگا. وہ آخری راستہ جو ہے وہ جب 3 راستے بیکار تو چوتھا جو ہے وہ صحیح. چوراہے پہ کھڑے ہو گئے. منزل ہماری جو ہے وہ ایک ہی راستے پہ ہے. ایک راستے پہ ہم جانا چاہتے ہیں. اس راستے کے حاجی صاحب آئے قریب اور آنے کے بعد کہتے چلیے ہمارے راستے پہ چلیے، ہم آپ کو منزل تک آپ کی پہنچا دیتے ہیں. آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا بھائی فلاں صاحب کے یہاں فلاں مقام پہ مجھے حدیث پڑھنے جانی ہے. کہا گھبرائیے میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا. تو میں نے اس حاجی سے پوچھا جو پہلے راستے کا حاجی ہے، میں نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو مجھے لے کے جانے کی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو منزل تک پہنچائیں گے، یہ بتائیے کہ راستہ آپ کو معلوم ہے میری منزل پہ یا نہیں معلوم؟ تو مسکرا کر کہنے لگے جناب عالی کہ نہیں، راستہ تو مجھے نہیں معلوم ہے. میں نے کہا جب راستے کا آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ مجھے میری منزل تک پہنچائیں گے کیسے؟ راستہ معلوم ہوگا جب تو مجھے میری منزل تک پہنچائیں گے. میں نے کہا جب راستے کا آپ کا علم نہیں آپ کے پاس تو آپ جانے دیجیے، میں دوسرے راستے کو انتخاب کرتا ہوں. ایک راستہ بیکار، دوسرے راستے پہ چلا. دوسرے صاحب آیا حاجی، کہا آئیے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو میری منزل پتہ ہے، مجھے کہاں جانا ہے؟ کہا نہیں، راستہ تو نہیں جانتا، میں آپ کی منزل تو نہیں جانتا. میں نے کہا جب آپ کو میری منزل کا پتہ نہیں ہے، میرے راستے کا پتہ نہیں ہے، تو آپ مجھے میری منزل تک پہنچائیں گے کیسے؟ لہٰذا آپ بھی نہیں پہنچا سکتے. تیسرے صاحب آئے، کہا آئیے میرے ساتھ. میں بہت
माना जाना आदमी हूँ, मैं लोगों में शोहरत रखता हूँ। मैंने कहा मेरी मंजिल पता है आपको? कहा मंजिल तो नहीं पता है। मैंने कहा फिर बगैर मंजिल के, बगैर रास्ते के आप मेरी हिदायत करेंगे कैसे? ये मुझे मेरी मंजिल तक उस वक्त आप पहुंचा सकते हैं जब आपको मेरी मंजिल का पता हो, रास्ते का पता हो। उन्होंने कहा भाई देखिए मुझे, मैं बड़ा मालदार आदमी हूँ, मुझे गनी के नाम से लोग जानते हैं। अगर कोई आपको जरूरत है शायरी तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी मंजिल चाहिए। तो कहा मैं मंजिल तक आपकी नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि आपके रास्ते से मैं वाकिफ नहीं हूँ। मैंने कहा अब जब 3 रास्ते बेकार हो गए तो ला मुहाला ये जो चौथा रास्ता आखिरी बचा है, यही है जो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, यही है जो मुझे मेरी मंजिल तक रास्ता बताएगा, यही है जो मुझे उस घर तक लेके जाएगा जहाँ मुझे जाना है। तो अजीजों में चौथे रास्ते पे जब चला तो हाजी ने बढ़कर आवाज दी, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा भाई मेरी मंजिल का आपको पता है? कहने लगे कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारी मंजिल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं रास्ते से भी वाकिफ हूँ, तुम्हारी मंजिल को भी जानता हूँ, जिस घर में तुम्हें जाना है मैं उस घर वालों को भी जानता हूँ, मेरी उन घर से बड़ी अच्छी आशनाई है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छी दोस्ती है। क्या इतनी गहरी दोस्ती है उन साहब से कि अगर उनके यहाँ कोई चीज बनती है तो मेरे घर आती है, मेरे यहाँ से किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उनके यहाँ जाती है। अब समझ में आए ये हादी कौन है? ये हादी वही है कि अगर वहाँ किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो यहाँ से रोटियां पक के जाती है, और यहाँ पे आयतों की जरूरत होती है तो वहाँ से कुरान नाज़िल होता है। एक सवाल पढ़ दे मोहम्मद हादी ऐसा होना चाहिए जिसे मंजिल का पता हो। कहा तुम्हें जन्नत तक जाना है, मैं बताता हूँ जन्नत का रास्ता क्या है। जन्नत से तो मेरा आना जाना है, जन्नत से मेरे ऐसे ताल्लुकात है कि जमीन और आसमान एक है मेरे लिए। यहाँ किसी चीज की जरूरत होती है तो वहाँ जाती है, वहाँ जरूरत होती है तो यहाँ से मंगाई जाती है। आप जानते ही हैं हसनैन जमीन पे बैठे हैं, अगर लिबास की जिद कर दें तो माजरे ग्रामी उनकी शहजादी आवाज दे, माँ कह दे कि हसनैन घबराओ नहीं, तुम्हारे लिए रिजवान जन्नत लिबास लेकर आएगा। तो ईद के मौके पर रिजवान दर्जी बनकर हसनैन की चौखट पे हाजिर हो जाता है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तेरे हसनैन पर रिजवान जैसा फरिश्ता दर्जी बनकर आता है और कहता है मैं हसनैन का दर्जी हूँ। यह है हसनैन, इनकी मोहब्बत के लिए पैगंबर ने कहा है इनसे मोहब्बत अख्तियार करो और इनसे मवद्दत अख्तियार करो। और जिसके दिल में इसकी मोहब्बत आ जाती है इनकी और मवद्दत आ जाती है तो कोई सलमान बनता है, कोई अबूजर बनता है, कोई मिर्दाद बनता है। ऐसे ऐसे लोग हैं हुसैन के चाहने वाले, हुसैन से मोहब्बत करने वाले। हमारी और आपकी गिनती क्या है? सलमान जहाँ पे मौजूद हो, अबूजर जहाँ पे मौजूद है, मिर्दाद जहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे हमारी और आपकी क्या हैसियत है? यह है हुसैन के चाहने वाले। अपने दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत लेके तो आओ, देखो तुम्हारी मंजिलत क्या होती है, तुम्हारी अजमत क्या होती है। हसनैन की मोहब्बत इनके दिल में आती है तो वो सलमान जो फारस के रहने वाले थे, सरजमीन अरब से दूर दूर तक कोई राबिता इनका नहीं था, फारस के रहने वाले थे जनाब सलमान फारसी, और दीन इस्लाम पर भी नहीं थे, मजूसियत से ताल्लुक रखते थे। और पैगंबर के जब आने की बशारत सुनी थी तो दिल में शौक पैदा हुआ था और सरजमीन अरब पे पहुंचे थे पैगंबर की ज़ियारत के लिए। पैगंबर के हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। यह है सलमान। लेकिन जब इनके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत आई तो पैगंबर ने अपने पहलू में बैठा कर कहा सलमान मिन्ना अहल बैत। सलमान पढ़ते मोहम्मद यह मोहब्बत का
सलमान मिन्ना अहलल बैत पैगंबर ने कहा है। बहुत बड़ी बात कह दी। ये अरब के नहीं थे, मैंने कहा अजम के रहने वाले थे, फारस के रहने वाले थे। इतनी दूरी के बाद जब आले मोहम्मद से कुर्बत बनी तो इतनी कुर्बत बढ़ गई, इतनी नजदीकी बढ़ गई कि पैगंबर ने और लोगों को छोड़ दिया, सलमान के लिए कह दिया सलमान मिन्ना अहलल बैत। अब आप समझ रहे होंगे कि पैगंबर के पहलू में रहना और है, लेकिन पैगंबर से इंसान दूर रहे और पैगंबर कह दे कि सलमान मुझसे है, हम में से है, ये है अजमत, ये है फजीलत। सिर्फ साथ में रहना मेयारे फजीलत नहीं है, साथ में रहना मेयारे अजमत नहीं है, बल्कि मेयारे अजमत यह है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद उनको अपना बना दे, अपना कह दे, यह है फजीलत। सलमान फारसी ये कहाँ के थे? फारस के रहने वाले थे। बड़ी लंबी उम्र पाई है जनाब सलमान फारसी, बड़ी लंबी, 250 साल से लेकर 350 साल तक की रवायत है। जनाब सलमान फारसी की उम्र 250 साल, 300 साल, 350 साल तक की उम्र है जनाब सलमान फारसी की। लेकिन इस उम्र के बावजूद भी आले मोहम्मद को अल्लाह ने मोजिज़नुमा बनाया है, ऐसा मोजिज़नुमा बनाया है कि जनाब सलमान फारसी को भी मानना पड़ गया है कि वो अली जो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन आलमे अनवार में होने के बावजूद अली ने हमारी मदद की है। एक सलमान पढ़ दे मोहम्मद 250 साल से लेकर 350 साल की उम्र जनाब सलमान फारसी की है ना। इतना जनाब सलमान फारसी को अपने उम्र पे नाज हुआ कि अल्लाह ने मुझे बड़ी लंबी उम्र दी। वो कब कि जिस वक्त मौलाए कायनात पैगंबर इस्लाम और जनाब सलमान फारसी घर में तशरीफ फरमा थे, मौलाए कायनात के घर में सबसे हाजिर थे और मौलाए कायनात बालाए खाना पे थे। उनको कुछ मजाक सूझा, मौलाए कायनात को कुछ मजाक सूझा कि लाओ आज जनाब सलमान से, सलमान फारसी से, जनाब सलमान चचा से कुछ मजाक कर लिया जाए। जनाब सलमान फारसी सहन में बैठे हुए थे, मौलाए कायनात बालाए खाना पे थे ऊपर। एक छोटी सी कीकड़ी उठाए और उठाने के बाद जनाब सलमान फारसी की तरफ फेंका और फेंकने के बाद मौलाए कायनात ने सर को झुका लिया। अब जब जनाब सलमान फारसी ने देखा कि कीकड़ी कहाँ से आई, चारों तरफ निगाह किया तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर देखा तो मौलाए कायनात सर को झुका के बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है कोई है ही नहीं है, ये कीकड़ी आएगी कहाँ से? समझ गए? कहा अली तुम्हें शर्म महसूस नहीं हो रही है? मैं इतना बूढ़ा हूं और तुम बच्चे हो, मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझसे मजाक कर रहे हो। मौलाए कायनात का सलमान चचा अगर मजाक की बात है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि मिज़ाहुल मोमिन इबादत, अल-मिज़ाहुल मोमिन इबादत, पैगंबर की हदीस है कि मोमिन का मजाक जो है वो इबादत। मोमिन मोमिन से मजाक करता है और ये मजाक होना भी चाहिए, इंसान की खुशी का सबब। एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन को हंसा दे, मुस्कुरा दे तो ये भी सवाब है, लेकिन मजाक उसी हद तक हो कि ये मजाक जो है वो मोमिन की अज़ियत का सबब न बनने पाए। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद। अगर मजाक खुशी का सबब बन रहा है तो इबादत, अज़ियत का सबब बन गया यही मजाक, तो वो इबादत नहीं, फिर अज़ाब में तब्दील हो जाएगा। तो लिहाजा ऐसा मजाक ना हो। पैगंबर ने कहा मोमिन मोमिन से मजाक करे, ये इबादत है। लिहाजा पैगंबर इस्लाम और मौलाए कायनात की जिंदगी में भी देखा गया है कि अक्सर ये लोग भी आपस में मजाक बैठे बैठे कर लेते थे एक दूसरे से। जैसा कि एक वाकया है कि सारे असहाब बैठे हुए थे और एक सहाबी ने बढ़कर कुछ नाश्ते का इंतजाम किया, कुछ
تشت میں ایک پلیٹ میں کچھ کھجوریں موجود ہیں. مولا کائنات بھی کھا رہے ہیں, پیغمبر اسلام بھی کھا رہے ہیں. یہاں پہ پیغمبر اسلام کو مذاق سوجا کہ لاؤ آج علی سے ہم کچھ مذاق کر لیں اصحاب کے مجمع میں. لہذا پیغمبر اسلام کھجوریں کھا رہے ہیں اور گٹھلیوں کو مولا کائنات کے پلیٹ میں رکھ رہے ہیں. کھجور کی گٹھلیاں جو ہیں, کھجور خود کھا رہے ہیں, گٹھلیاں مولا کائنات کی پلیٹ میں رکھ رہے ہیں. اور مولا کائنات کھجوریں کھا رہے ہیں, گٹھلیاں اپنی پلیٹ میں رکھ رہے ہیں. تو بتائیے کہ کھانے کے بعد پلیٹ میں گٹھلیوں کا کیا حال رہا ہوگا؟ پیغمبر کی پلیٹ میں ایک بھی گٹھلی نہیں اور مولا کائنات کی پلیٹ میں گٹھلی ہی گٹھلی بھر گئی پلیٹ. اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مسکرا کر علی سے کہا, علی آج تم نے بڑی کھجوریں کھا دی. جو مولا کائنات نے کہا پلیٹ میں تو واقعی ساری گٹھلیاں. مولا کائنات نے پلٹ کے فوراً جواب دیا, اے اللہ کے نبی, ہم نے تو صرف کھجوریں کھائی ہے, آپ نے تو گٹھلیاں بھی کھا لی. صلوات پڑھتے محمد یہ بتا. تو جناب سلمان نے کہا, مولا کائنات آپ کو شرم نہیں آتی, میں اتنا بوڑھا اور آپ مذاق کرتے ہیں. تو کہا مذاق تو عبادت ہے. رہا آپ کو اگر یہ کہہ رہے ہیں میں بہت بوڑھا ہوں, بڑی عمر ہے میرے پاس. جناب سلمان چچا, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب ایک دن آپ کے اوپر مصیبت آئی تھی تو میں نے پڑھ کر آپ کو سہارا دیا تھا, مدد کی تھی؟ جناب سلمان فارسی نے جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً پیروں تلے زمین ہل گئی. مولا کائنات کیا کر رہے ہیں؟ کہا یاد کیجیے کہ آپ کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی. ایک وقت وہ تھا کہ آپ کی جان خطرے میں تھی اور آپ کو ایک شیر نے گھیر رکھا تھا. کوئی نہیں تھا آپ کی مدد کو جو آئے. تو اس وقت کسی نے آپ کی مدد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کہا ایک جوان نے آ کر مدد کیا تھا میری. کہا مگر علی, اس واقعے کو تقریباً 300 سال ہونے والے ہیں اور اس واقعے کو ہم نے کسی سے بتایا نہیں ابھی تک. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو ابھی بچے ہو. 300 سال پرانا واقعہ, جب تمہارا آتا پتا نہیں تھا, جب کا یہ واقعہ ہے تمہیں کیسے معلوم؟ کہا جناب سلمان آپ واقعہ بتائیں, پہلے سنائیں کیا ہوا تھا, پھر میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے معلوم اور مدد کرنے والا کون تھا. جناب سلمان فارسی نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں باطل دین پر تھا. میرے دل میں تمنا ہوئی کہ میں دین حق کو تلاش کروں. لہذا دین حق کی تلاش میں میں ادھر ادھر جانے لگا. میرے والدین نے دیکھا کہ ہمارے دین سے منحرف ہو رہا ہے تو ہماری جان کے اوپر وہ بھی آمادہ ہو گئے. مجھے خطرہ محسوس ہوا, جس طریقے سے سب سے خطرہ محسوس ہوا والدین سے بھی, کہ مجھے کہیں مار نہ دے. لہٰذا میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا دین حق کی تلاش میں اور ایک جنگل میں پہنچ گیا. جنگل میں مجھے نہانے کی حاجت محسوس ہوئی. میں نے دیکھا سامنے دریا ہے, دریا میں میں نے غسل کے لیے چھلانگ لگا دیا. اس میں نہانے کے لیے میں اتر گیا, لیکن دریا میں تو میں پہنچ گیا. اتنے میں نے کیا دیکھا کہ سامنے ایک شیر آ کے دریا کے کنارے میرے لباس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب میں دریا سے نکل رہا ہوں تو شیر کا لقمہ بن رہا ہوں. بہت دیر تک کھڑا تھا کہ شیر چلا جائے, لیکن شیر نہ گیا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اوپر والے سے دعا کی کہ تو ہی مدد کر سکتا ہے. جب دعا میں نے کی تو دعا قبول ہو گئی. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا اور گھوڑے سے اترا. اس نے شیر کو مار کے بھگایا. پھر مجھے آواز دی کہ تم آ جاؤ. لہذا میں باہر نکلا. میری جان اس جوان نے بچائی. کہا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا اس جنگل میں میرے پاس اس جوان کا شکریہ
اگر آپ کو اس وقت دکھایا جائے تو کیا آپ سمجھ لیں گے, پہچان لیں گے؟ کہا علی کیسی باتیں کرتے ہو. ایک مرتبہ مولا کائنات نے آستین میں ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد جو گلدستہ نکال کر سلمان کے سامنے پیش کیا. کہا سلمان چچا پہچانیے یہ وہی گلدستہ ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا یقیناً یہ وہی ہے. کہا سلمان شک نہ کیجیے گا, ہم عالم انوار میں تو ضرور تھے, لیکن جب بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف آپ کی نہیں بلکہ آدم مصیبت میں پڑے تو ہم نے مدد کیا ہے, نوح مصیبت پڑے تو ہم نے مدد کیا ہے, ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو نصرت کی مدد ضرورت ہوئی ہے تو ہم نے مدد کیا ہے. ایک سلمان پڑھتے محمد ہم نے مدد کیا ہے. آج کیا ہے, ہم نے جس نبی میں مصیبت آئی ہے ہم نے پڑھ کر اسے سہارا دیا ہے. عزیزو یہ ہے جناب سلمان فارسی جن کے لیے پیغمبر نے کہا حسین سلمان من اہل البیت. زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آپ کا. سلمان من اہل البیت, یہاں تک بات آ گئی تو اس کو بھی واضح کرتا چلوں کہ منا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور یہ پیغمبر اسلام نے کس موقع پہ جناب سلمان کو اتنا بڑا خطاب دیا. کس موقع پر جناب سلمان کو اتنا بڑا خطاب دیا؟ بھائی ایک سے ایک تھے پیغمبر کے اصحاب میں لوگ, ایک سے ایک صحابی تھے, ایک سے ایک چاہنے والے تھے, لیکن کسی کے بارے میں پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم ہم سے ہو, تم ہم سے ہو, بلکہ صرف سلمان کے لیے کہا سلمان من اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ کب خطاب ملا, کہاں خطاب ملا, کس وجہ سے ملا؟ کس وجہ سے ملا؟ ایمان کے اعلیٰ مرتبے پہ جب کوئی فائز ہوتا ہے تب کہیں جا کر یہ خطاب ملتا ہے. جناب سلمان جناب ابو ذر کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ ایمان کے 9ویں درجے پر جناب ابو ذر, ایمان کے 10ویں درجے پر جناب سلمان. بس ایمان کا 2 ہی درجہ بتایا گیا, یا 9ویں درجہ یا 10واں درجہ, صرف مثال کے لیے بتایا گیا ہے. 10 درجے کے بعد تو اور بھی درجے ہیں نا, لیکن ایمان کا درجہ بہت بلند ہوا جب سلمان جیسا آدمی پیدا ہوا. تو ایمان کے کتنے درجے پہ جناب سلمان پہنچے؟ ہمارا اور آپ کا ایمان تو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. سوال پڑھ کے محمد ہمارا اور آپ کا ایمان اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. خدا خواستہ ابھی یہ ایک ہنگامہ ہو جائے, کوئی جو ہے وہ بری خبر سنا دے, ہم سب بھاگ جائیں گے یہاں سے, ہے نا. نہ مجلس ہے نہ ممبر ہے, جیسے آپ کو ایسے ہم بھی. تو ہمارے ایمان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. ایمان جب بہت بلند ہوتا ہے, ابو ذر کی شکل میں آتا ہے تو 9ویں درجے پر, اور اس سے بھی زیادہ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو 10ویں درجے پہ آتے. اب 10ویں درجے کا ایمان جس کے پاس ہو وہ سلمان بنتا ہے, اور جو کل ایمان ہو, جو کل ایمان ہو, جسے پیغمبر کہیں کہ میں کل ایمان کو میدان میں بھیج رہا ہوں, اس کے ایمان کا کیا پتہ ہو؟ یا کل ایمان کا ایمان کتنا ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. سلمان کا ایمان تو اتنا ہے کہ سلمان کہہ دے پیغمبر کے سلمان من اہل البیت, اور جو کل ایمان ہے اس کے بعد کو زمانہ کافر کہتا ہے, اس کے بعد کو زمانہ کافر کہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کل ایمان جناب مولا کائنات کل ایمان بھی دیتا ہے. سلمان 10ویں درجے پہ. تو جب 10ویں درجے کا ایمان آیا تو پیغمبر نے کہا سلمان من اہل البیت. یہ بہت بڑا تحفہ تھا پیغمبر کی طرف سے جناب سلمان فارسی کے لیے. اور یہ کب تحفہ ملا ہے؟ جنگ خندق کے موقع پر. جنگ خندق کے موقع پر اسلام کی تیسری جنگ, جنگ خندق. مشرکین اور کفار کا بڑا لشکر تھا. آپ جانتے ہیں, بہتر سنتے بھی رہتے ہیں,
मुसलमानों की तादाद कम थी, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। पैगंबर नबी होने के बाद भी लोगों से मशवरा ले रहे हैं। लोगों ने मशवरा दिया, उसमें सबसे अच्छा मशवरा जनाब सलमान फारसी का। जनाब सलमान फारसी ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा कर दिया जाए कि हमें जहाँ जंग लड़नी है इसके चारों तरफ हम खंदक खोदते हैं। खंदक खोदने के बाद उसमें आग और लकड़ी जमा करते, आग लगा दें, लकड़ियाँ इकट्ठा करके जब खंदक रोशन हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि दुश्मन चारों तरफ से हम पे हमला नहीं कर पाएंगे। एक तरफ रास्ता बना देते हैं जिससे हम दुश्मनों से मुकाबला करते रहेंगे, हम महफूज भी रहेंगे, शहर मदीना हमारी पुष्ट पर वो भी महफूज रहेगा और दुश्मन से हम लड़ सकते हैं। जनाब सलमान फारसी का ये मशवरा बड़ा अच्छा लगा पैगंबर को, कहा ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी खंदक, बड़ी लंबी और चौड़ी खंदक इतनी जल्दी खोदी कैसे जाए? लिहाजा काम तेजी के साथ करवाने के लिए कोई ना कोई लालच दी जाती है, कोई ना कोई लालच दी जाती है, कोई ना कोई इनाम रखा जाता है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं किसी काम को करवाना हो, बेटा ये काम कर लो तो हम मतलब फला चीज देंगे, चॉकलेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो उसको लालच देते हैं ताकि उस लालच में या उस तोहफे की वजह से वो शौक से और जल्दी काम करते। जनाब पैगंबर इस्लाम को भी ऐसे करना था, लंबी चौड़ी खंदक पैगंबर इस्लाम ने जनाब सलमान और मुहाजिर और अंसार को तकसीम कर दिया है। मुहाजिरों को एक तरफ किया, अंसार को एक तरफ किया, मदीने वालों को एक तरफ किया, मक्का वालों को एक तरफ किया और कहा कि देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम दो गिरोह बना देते हैं और खंदक बांट देते हैं, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें खोदनी है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हें खोदनी है, मक्का वाला और मदीना वाला अलग हो जाए और जो सबसे ज्यादा खोदेगा खंदक उसे हम इनाम देंगे, एक जायजा देंगे, बड़ा कीमती जायजा पैगंबर का है तो कीमती होगा ना, उसे हम इनाम देंगे। लिहाजा इनाम का सुनना था नाम के अंसार और मुहाजिरीन सब लग गए। वो चाहते मुहाजिरीन चाहते हम ज्यादा खोदे, वो चाहते हम ज्यादा खोदे। जनाब सलमान फारसी बीच में तन्हा बच गए, अल्लाह के नबी ना हम तो अंसार में से हैं ना मुहाजिरीन में से है, हम तो फारस के रहने वाले हैं, फिर हम क्या करें, हमें भी तो सौंपिए। पैगंबर इस्लाम ने कहा सलमान तुम भी एक टुकड़ा ले लो इसी में से। अल्लाह के नबी फिर मालूम कैसे होगा कि मुहाजिरीन ने ज्यादा खोदी है, अंसार ने ज्यादा खोदी है या सलमान ने ज्यादा खोदी है, का अंदाजा लगा लिया जाएगा। भाई मुहाजिरीन कितने हैं, अंसार कितने हैं, कितनी खोदी है और तुम तन्हा होगे कितना, ये सब तो बातें आप जानते ही हैं, अंदाजा लगा लिया जाएगा। उसके मुकाबले में कि किसने ज्यादा खोदी है खंदक, लग गए सब, पैगंबर इस्लाम भी लग गए, भूखे प्यासे, तारीख बताती पैगंबर ने अपने शिकम में पत्थर बांध दिया भूख की वजह से, लेकिन खंदक खोद रहे हो, खंदक खुद रही है। इसी में जनाब जाबिर ने भी दावत कर दी जनाब पैगंबर इस्लाम की, वो दावत नहीं पढ़नी है तो अल्लाह नहीं बजाएगा मेरा ये वाकया बयान। खंदक खुद गई, अब पैगंबर इस्लाम उठे, कहाँ जायजा लेते हैं, मुहाजिरीन ने ज्यादा खोदी है या अंसार ने या सलमान ने? पहले मुहाजिरीन की तरफ गए, एक जायजा लिया, अंसार की तरफ गए, उधर देखा, उसके बाद सलमान ने जहाँ खोदी थी खंदक उसको देखा, नतीजा पैगंबर ने ये निकाला कि सबसे ज्यादा खंदक जनाब सलमान फारसी ने खोदी है। एक सलाम पढ़ते मोहम्मद सबसे ज्यादा खंदक जो है वो जनाब सलमान फारसी ने खोदी है। अजीजों ये तो ईमान की मंजिल है, ये तो ईमान की मंजिल है कि कौन कितना ईमान में आगे निकल जाता है ना। तो सलमान आ गए, अब जो इनाम की बारी आई तो सारे मुहाजिरीन अंसार के पैगंबर सलमान को कौन सा इनाम दे रहे हैं, कौन सा तोहफा दे रहे हैं, सब जमा हो गए, कोई मामूली तोहफा नहीं था। पैगंबर ने सलमान को अपने पास बुलाया और हाथ को पकड़ कर आवाज दी, सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत से है, सलमान पढ़ दे मोहम्मद।
فضیلت جو ہے یہ بعد باہر سے آتی ہے، لیکن منی جہاں ہوتی ہے یہاں پہ رشتہ جو ہے وہ خونی رشتہ ہوتا ہے. منی کا لفظ ہوتا ہے وہاں پہ خونی رشتہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ سلمان اہل بیت سے تو ہے، لیکن حسین جو ہے وہ رسول سے ہے. یعنی حسین کا رشتہ رسول سے خون کا رشتہ ہے، حسین کا رشتہ رسول سے ذاتی رشتہ ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کے لیے پیغمبر نے جو فرمایا ہے کہ حسین کے دیوانہ میرا حسین، پیغمبر یہ نہیں بتانا چاہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، حسین ہمارے نواسے ہیں، حسین ہماری بیٹی کے بیٹے ہیں، حسین علی کے تخت جگر ہیں. یہ حسین پیغمبر نہیں بتانا چاہتے ہیں، بلکہ حسین منی کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کا رشتہ مجھ سے ذاتی رشتہ ہے، حسین کا رشتہ مجھ سے خونی رشتہ ہے. خونی رشتہ ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے. اگر حسین کو تم قتل کر رہے ہو تو حسین کو قتل نہیں کر رہے ہو، رسول کا خون بہا رہے ہو، حسین کا خون نہیں بہا رہے ہو، رسول کے گلے پہ خنجر چلا رہے ہو، حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا نہیں شہید کر رہے ہو، بلکہ رسول کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ڈول رہے ہو. یہ پیغمبر پیغام دے رہے ہیں، یہ فرزند زہرا حسین جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں حسین جب تنہا نرمے آدھا میں گرے ہوئے ہیں. ایک مومنہ کی طرف سے یہ مجلس ہے جنہوں نے خواب میں دیکھا ہے اور اس خواب میں جناب علیہ السلام کے مسائل کو دیکھا ہے، لہٰذا انہوں نے کہنا بھیجا ہے کہ اس مجلس میں علیہ السلام کے کچھ مسائل پڑھ دیا جائے. میں تو چاہتا تھا کہ میدہ کے آخری دن چل رہے تھے اسی مناسبت سے پڑھتا، لیکن اب معظمہ کے کہنے کے مطابق چند جملے جناب علیہ السلام کے حوالے سے. حسین کربلا کے میدان میں نرمے آدم میں تنہا کھڑے ہیں، جب کوئی نہ تھا. اس وقت 6 مہینے کا صبر خیمے میں گہوارے میں پڑا ہوا تھا. تاریخ بتاتی ہے حسین مقتل میں آئے جیسے ہی کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے. حسین اب کسے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کسے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن جسے مدد کے لیے بلا رہے ہیں اس کے کانوں تک کی آواز جا رہی ہے. اچانک اور یسکر نے اپنے کو اس آواز پہ جھولے سے گرا دیا، کوہرام مچ گیا خیمے میں. حسین کے کانوں تک آواز گئی بیٹیوں کے رونے کی. امام حسین خیمے میں تشریف لائے، آواز دی زینب و ام کلثوم رقیہ و فضہ، حسین کی زندگی میں تمہیں رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے، حسین ابھی موجود ہے، حسین کی زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا آقا حسین، ارے آپ کی آواز استغاثہ نے 6 مہینے کے بچے کو جھولے سے گرا دیا ہے، لہذا بیویوں میں بحران لگ گیا. حسین آئے، لاؤ میرے عسکر کو میرے حوالے کر دو. حسین غریب 6 مہینے کے لال کو لے کر کربلا کی طرف چل رہے ہیں. میدان کارزار میں آئے، فوج یزیدی سے مخاطب ہوتے ہیں، اے فوج یزیدی، اے فوجی جفاکار، ارے تمہاری نگاہ میں اگر حسین کو سوگوار ہے تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا غلطی کی ہے؟ اے فوجی جفاکار، اس بچے کو چند قطرہ پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے بچہ، لیکن کوئی آواز نہ آئی. ایک مرتبہ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر اپنے لال اصغر کو مٹا دیا، آواز دی. تم یہ سوچتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا، تو ایسا نہیں ہے، آؤ خود سے پانی پلا دو. لیکن عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی جواب نہ آیا. حسین ایک مرتبہ اپنے بچے کو اٹھا لیا اور آواز دی، اے میرے لال، ارے تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، اے اصغر اپنی حجت کو تمام کر دو. یہ سننا تھا کہ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. فوج یزیدی میں تنازع برپا ہو گیا. عمر سعد نے ایک مرتبہ ہرملا کو آواز دی، اے ہرملا، ارے کہا ہے آجا حسین کے کلام کو تمام کر دے، ورنہ میدان کارزار میں ایک ہنگامہ
کمان میں جوڑتا ہے. دین بھر کا دین تاریخ عرب میں